الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی یہ حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس سے توبہ و استغفار کرو، بے شک وہ اہل تقوی و مغفرت ہے۔ میرے بھائیوں، علماء کرام نے متفقہ طور پر جن لوگوں کو گمراہ قرار دیا ہے وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل یا تقریر سے ثابت شدہ سنت کی حجیت کی مخالفت کرتے ہیں، جسے عقائد و احکام میں دین کی معرفت کی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اس کا ثبوت تواتر سے ہو یا احاد سے ہو، جب تک کہ اس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور وہ علت قادحہ سے سالم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے اہل علم اور ان کے بعد کے لوگ اس پر ایمان رکھتے تھے، اس سے حجت لیتے تھے اور امت کو اس کی تعلیم دیتے تھے، اور اس میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 80 میں فرمایا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ امام مسلم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو فرماتے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ بہترین بات کتاب اللہ ہے اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور بدترین امور نئے ایجاد کردہ امور ہیں، اور ہر نئی ایجاد کردہ چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ امام بخاری و مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ امام بخاری مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى، قیل یا رسول اللہ من یأبى، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ میری ساری امت جنت جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، جنت جانے سے بھلا کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ میرے بھائیوں، امام ابو داؤد نے مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، مجھے کتاب عطا کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اسی جیسی چیزیں۔ سن لو، قریب ہے کہ ایک شخص اپنی پلنگ پر ٹیک لگائے کہے گا کہ تمہیں اس قرآن کو لازم پکڑنا چاہیے، پس تم اس میں جو حلال پاؤ اسے حلال قرار دو، اور جو اس میں حرام پاؤ اسے حرام قرار دو۔ اور ابن ماجہ نے حسن بن جابر رضی اللہ عنہ کی سند سے مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ،
انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا اور پھر فرمایا قریب ہے کہ تم میں سے کوئی مجھ سے جھوٹ بولے گا، وہ ٹیک لگائے ہوئے میری بات بیان کرتے ہوئے کہے گا ہمارے اور تمہارے بیچ اللہ کی کتاب موجود ہے، بس ہم نے اس میں جو حلال پایا اسے حلال کر دیا اور جو حرام پایا اسے حرام کر دیا۔ سن لو، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا وہ وہی ہے جسے اللہ نے حرام کیا۔ میرے بھائیو، یہ نصوص سنت کی حجیت و صداقت پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ کہ یہ شریعت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے اور حصول کے اصولوں میں سے ایک ہے جس کے ذریعے سے دین کی معرفت ہوتی ہے، قرآن کی شرح و وضاحت ہوتی ہے، حلال و حرام اور احکام اسلام کی پہچان ہوتی ہے۔ پس اگر سنت و حدیث نہیں ہوتی تو مسلمان نماز کے رکعات کی عدد اور اس کے واجبات و صفت کو نہیں جان پاتے، اور روزے و زکوٰۃ، جہاد اور حج اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے احکام کو نہیں جان پاتے۔ اسی طرح معاملات اور محرمات کے احکام، حدود و تعزیرات کے تفصیلی احکام کو نہیں جان پاتے۔ ان تمام احکام کو جاننے کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت و کامیابی اور نجات کی جو خبر دی ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی، اس کے حکم کی تعمیل اور نہی سے اجتناب اور ان کی باتوں کی تصدیق کے بغیر جاننا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پس وہ ایک ایسے رسول ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے، اپنے رب کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں اس میں سچے ہیں، جو کچھ وہ بتاتے ہیں اس میں امانت دار ہیں، وہ صرف وحی کی بات کرتے ہیں، اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے میرے بھائیو سنت کی صداقت و حجیت کا پتہ چلا کہ وہ اس کے سننے والے پر حجت ہے، خواہ اس نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہو یا صحیح اسانید سے نقل کرنے والے سے جنہیں عادل اور ثابت سلف سے روایت کیا ہے، جو صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد وغیرہ میں ہے، جس کے ذریعے اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کی ہے اور اپنے رسول کے دشمنوں پر حجت قائم کیا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے رحمہ اللہ نے روایت کی ہے، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں سنت رسول کو کسی اور کے کہنے پر نہیں چھوڑوں گا۔ امام محمد نے روایت کی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں ان کو ہلاک ہوتے دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ کہتا ہے ابو بکر و عمر نے منع کیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو جھٹلانا نفاق ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوگوں پر ایک وقت آئے گا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بیان کریں گے اور ان میں سے ایک اٹھے گا اور اپنا کپڑا ہلائے گا اور کہے گا نہیں مگر قرآن، اور وہ قرآن کے ایک حرف پر بھی عمل نہیں کرے گا۔ ایوب سختیانی کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو حدیث سنائے اور وہ کہے کہ اس کو چھوڑ دو اور ہمیں قرآن سناؤ تو جان لو کہ وہ گمراہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز بھائیو، ایوب سختیانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو حدیث سنائیں اور وہ کہے کہ اس کو چھوڑ دو اور ہمیں قرآن سناؤ تو جان لو کہ وہ گمراہ ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں سنت کتاب پر فیصلہ کرنے والی ہے۔ عامر الشعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب تم احادیث کو ترک کر دو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمارے گزشتہ علماء کہتے تھے سنت پر قائم رہنا نجات ہے۔ میرے بھائیو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہے تو سر آنکھوں پر ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آدمی ایسا نہیں مگر یہ کہ ان کی بات کو لی جائے گی یا ترک کر دی جائے گی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ جس کے لیے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے قول کی وجہ سے اسے چھوڑ دے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسناد و صحت کو جاننے کے باوجود سفیان کے قول کی طرف جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ جانتے ہو فتنہ کیا ہے؟ فتنہ شرک ہے۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمان کو رد کر دے تو اس کے دل میں کچھ انحراف آ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص کہے کہ ہم صرف وہی لیں گے جو ہمیں قرآن میں ملتا ہے تو وہ باجماع امت کافر ہے، دین سے باہر ہے۔ میرے بھائیو، امام شاطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صرف کتاب پر اختصار کرنا ایسے لوگوں کی رائے ہے جن کے اخلاق نہیں ہے، سنت سے باہر ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سنت مطہرہ کی حجیت کا ثبوت اور اس کی شرعی احکام کی آزادی ایک دینی ضرورت ہے، اس میں وہی لوگ مخالفت کرتے ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ فرقہ جو سنت سے دلیل نہیں پکڑتے وہ گمراہ ہے، پس جو انہیں جانتے ہیں ان کو ترک کر دے اور جان لے کہ وہ باطل ہیں اور ان سے دور رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین عمل صالحہ کی توفیق بخشے۔ دوستو، آئیے اب ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حجیت حدیث پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حجیت حدیث نبوی پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرما۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم اور سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام و مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے کلمہ حق پر انہیں متحد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو امن سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو امن و سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ تو اسلام کو سربلندی نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنے دین کو غالب فرما۔ یا اللہ تو مسلمانوں کی عزت اور کامیابی کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بھوکے ہیں ان کو رزق عطا فرما، جو ننگے ہیں ان کو ستر و لباس عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔